بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صلوات الله سورہ شورا سے ایک آیت پڑھی ہے میں نے بلکہ آغاز میں اس سے پچھلی آیت کو بھی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہ رہا ہوں میں فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو میری طبیعت آج قطعاً بحال نہیں یہ صرف میری ایمانی ضد ہے جس نے مجھے ممبر پہ پہنچا دیا ہے اب کتنی دیر میں حاضری دے سکتا ہوں اس کے بارے میں بھی میں وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا فرمایا اللہ اپنے بندوں کے لیے صاحب لطف و کرم ہے اللہ لطیف بعبادہ اللہ مہربان ہے شفیق ہے لطیف ہے اپنے بندوں کے لیے یرزق من یشاء جسے اس کی مشیت چاہے اسے رزق دیتا ہے آپ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کے کاغذ سادہ رکھیے تاکہ تحریر لکھی جا سکے آج آپ کو مفہوم رزق کا بھی پتہ چلے گا اور یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا جو دو مکتب فکر 14 صدیوں سے لڑ رہے ہیں کہ رزق کہاں سے مانگنا ہے یہ آواز ابھرتی ہے کہ رزق صرف اللہ دیتا ہے اور آج میں قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کون سا رزق دیتا ہے اللہ لطیف بعبادہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے یرزق من یشاء مشیت جس کے بارے میں فیصلہ کرے اسے رزق دیتا ہے وہو القوی العزیز اور کیوں نہ دے وہ صاحب قوت بھی ہے صاحب غلبہ بھی ہے رزق دینے پہ قادر ہے اور آگے فرمایا من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہو فی حرثہ جو بندہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی اس کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں
ومن کانا یرید حرث الدنیا نوتہ منہا، اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، مایوس ہم اسے بھی نہیں کرتے، ہم دنیا کی کھیتی میں سے بھی اسے عطا کرتے ہیں، لیکن اگر اس نے ہم سے یہ سودا کر لیا کہ بس مجھے دنیا کی کھیتی ہی چاہیے، ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس طرف کرو گے وہ ملے گا۔ ساتھ یہ دعوت فکر بھی ہے کہ چلیے دور کے عشرے نہیں، اسی عشرے کی گزری ہوئی 3 مجالس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہاں تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ آخرت کی کھیتی چاہے آخرت کا ملتا نزد لہو فی حرثہ، تو ہم صرف دیتے نہیں بلکہ زیادہ کر کے، اضافہ کر کے دیتے ہیں، اور اگر صرف دنیا کی کھیتی چاہیے نوتے ہی منہا، تو اس میں سے بھی ہم دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں۔ بس میں زیادہ طویل بحث میں آپ کو الجھانا ہی نہیں چاہتا۔ ابو بصیر یہی دونوں آیتیں لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، بس لکھ لینا لوح دل پر، اور پھر بات بہت آسان ہے۔ اصول کافی سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ اصول کافی کی 2 جلد میں موجود ہے یہ حدیث۔ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آیت پڑھنا شروع کی، اور مولا نے ہر ٹکڑے کی ساتھ کے ساتھ تفسیر بیان فرمائی۔ مولا اللہ فرما رہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کے بارے میں مشیت فیصلہ کرے اسے دیتا ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو رزق نہیں دیتا، جس کے بارے میں مشیت چاہے اسے رزق دیتا ہے، جبکہ رزق تو چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، مومن سے لے کر مشرک تک، موحد سے لے کر ملحد تک، نبی سے لے کر شیطان تک، ہر ذی روح رزق کھا رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ من یشاء، جس کے بارے میں مشیت چاہے۔ کون سا رزق ہے؟ قال ولایت امیر المومنین، غور فرمایا آپ نے؟ تو فیصلہ ہو گیا، یہ رزق صرف اللہ دے سکتا ہے، یہ اور کسی کے اختیار میں نہیں۔ خدا جسے چاہے اس کو ملے گا یہ رزق۔ یرزق من یشاء، قال معرفت امیر المومنین، یہ ولایت امیر المومنین، یہ علی کی ولایت ہے۔ پھر ابو بصیر نے اگلی آیت پڑھنا شروع کی، من کون یریدو حرث الآخرۃ، اور جو آخرت کی کھیتی چاہے۔ مولا آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ پہلے کیا کہا تھا؟ ولایت امیر المومنین۔ اب جب پوچھا آخرت کی کھیتی کیا ہے، قال معرفت امیر المومنین۔ دیکھو جب میں بخل نہیں کرتا تو پھر نہ کیا ممبر کے قسم، یہ تنویر نقوی وغیرہ گواہ ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہائی بلڈ پریشر تھا، ابھی بھی میرے بدن میں لرزہ ہے۔
انتہائی کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں، ضرورت سے زیادہ پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو کہیں میری طبیعت میں کوئی بخل یا وقت گزاری کا کوئی شائبہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اگر تم نے اور اگر پھر نعرے میں بگاڑ نظر آئی اور میں نے ممبر چھوڑ دیا تو شرعاً میں جواب دہ نہیں ہوں گا، ورنہ شرعاً تو میں معذرت بھی کر لیتا۔ تو کہیں یہ شریعت نے نہیں کہا کہ ذبح ہو جاؤ تو چلے جاؤ ممبر پہ۔ یہ تو چونکہ وقت کم ہے، کام ابھی بھی بہت ہے۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے، مطلب وہ آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ اللہ، رزق کیا تھا؟ علی کی ولایت، جیتے رہو زندہ رہو، علی کی ولایت۔ اور آخرت کی کھیتی کیا ہے؟ امیر المومنین کی معرفت۔ نزد لہو فی ہر سے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے۔ قال نزیدہ منہا، امام نے فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے وہ اتنی معرفت لائے گا، ہم اتنی کر کے دیں گے۔ نہیں ابھی جملہ باقی ہے۔ قال یستوفی نصیبہ فی دولتہم، کہ ان کی حکومت میں اس بندے کو پورا پورا حق ملے گا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے اللہ کہہ رہا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ قول لیس لہ فی دولت الحق مع القوم نصیب۔ مولانا نے فرمایا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو دنیا میں اپنا صلہ چاہتا ہے اسے قائم کی حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ جو دنیا میں اجر چاہتا ہے بس دنیا میں مل جائے گا، اسے قائم کی حکومت میں۔ ہاں میری پہلی مجلس یاد ہے اسی عشرے کی پہلی، پوری مجلس آخرت پہ نہیں پڑھی اور ثابت نہیں کیا کہ آخرت لقب قائم کا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ پچھلا یاد رکھا کرو، کیونکہ ہر اگلی مجلس پچھلی مجلس کی کوئی نہ کوئی کڑی ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے اگلے سفر کے لیے۔ اسے آخرت میں یعنی حکومت قائم میں آیت آ گئی۔ اب میں پھر یاد نہیں دلاؤں گا کہ آخرت کیا ہوتی ہے، اب میں نے آیت پڑھ دینی ہے۔ سورہ ابراہیم ارشاد ہو رہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پہ قائم رکھے گا۔ جی مقصد اول تو تفسیر کی یہاں حاجت ہی نہیں،
لیکن تفسیر فرات کو پڑھنا رکھی ہے، یہاں موجود ہے بیٹھک میں، مجلس کے بعد دیکھ سکتے ہو، یہاں بھی یہی کہا یعنی بے ولایت علی ابن ابی طالب ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے یہاں بھی اور قائم کی حکومت کے وقت بھی اللہ کہتا ہے میں ضامن ہوں۔ ہاں کہ وہ قول ثابت پر ثابت رہے گا۔ نہ مجھے نہیں خبر بیمار میں ہوں یا آپ ہیں، میرا بدن ضرور بیمار ہے، نہ روح نہ عقل دونوں اتنی صحت مند ہیں کہ کسی 18 سالہ لڑکے کے بھی نہیں ہوں گے۔ سارے اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، اللہ علی کی ولایت کو کہہ رہا ہے قول ثابت۔ ثابت کی ضد کیا ہوتا ہے؟ ناقص۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر۔ جس کی ولایت کے بغیر اللہ نے کلمے کو ناقص کہا ہے، کسی بھی اظہر شاہ جی اپنی مرضی کے علماء سے بے شک سوال کر لیجئے گا، قول سے مراد کلمہ ہے، تو علی کی ولایت ہے تو اللہ کہتا ہے ثابت ہے۔ اگر علی کی ولایت نہیں، اچھا دیکھو کلمہ بڑا ہوتا ہے یا عبادت؟ اور بابا کلمہ مومن بناتا ہے۔ جی کلمے کا مقام بڑا ہے۔ جس اللہ کو کلمہ علی کے بغیر ناقص لگ رہا ہے، نماز علی کے بغیر کیسے پوری بس یہاں خیانت نہ کرو علی کی ولایت سے۔ اللہ کہتے ہیں یثبتو، میں تمہیں ثابت قدم رکھوں گا، کہا صرف دنیا میں نہیں فی الآخرت، کیونکہ قائم کا روب الہی ہے، قائم کا جلال کبریائی ہے۔ موت کے ماتھے پہ پسینہ ہوگا، مشیت کے بدن پہ لرزہ ہوگا، بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے اگر تم نے علی سے خیانت نہ کی۔ قائم کے سامنے گواہی کی ضمانت میں اللہ لیتا ہوں۔ اچھا جیتے رہو، کون ہے آخرت؟ شاد باہر والے ذرا آپ بھی بتائیے گا کون ہے قائم آخرت؟ قائم ہے زمانہ۔ آیت پڑھ رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل، من کون فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فمن کون فی ہذہ اعمی، جو یہاں اندھا ہے۔ بھائی جمیل بات بظاہر یہ عدل کے خلاف نہیں، یہاں تو طبی وجوہات کی بنا پر، تاثیر طبیعت کی بنیاد پر، عوارض کی بنا پر اندھا ہے،
آخرت میں کیوں اندھا؟ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، فرمایا وہ آخرت میں بھی اندھا اور سبیل سے بھٹکا ہوا۔ اب یقیناً اظہر شاہ جی 60% لوگوں کے چہروں نے اور ہاتھ اٹھنے نے بتا دیا کہ 60% کو یاد ہے، وہ اب ضرورت تو نہیں تھی۔ آخرت ہے قائم، اور تفاسیر اہل بیت کی میری ضمانت، میں کوئی مہینوں کی سالوں کی میعاد تو نہیں دے رہا، بس منبر سے اترو 2 منٹ لگتے ہیں بیٹھک جاگتے ہوئے، میرے ساتھ آؤ یا وہی جھوٹا کر کے آؤ، بے شک تصویریں کھول کے دیکھ لو، یہی لکھا ہوا ہے کہ من کون اوم القلب عن ولایت امیر المومنین فہو فی الرجعۃ لا یؤمن، فرمایا جو دنیا میں علی کی ولایت پہ ایمان نہیں لایا وہ قائم کے ظہور کے وقت بھی نہیں لا سکے گا۔ اچھا پھر ذرا ایک دفعہ میری تسلی کرا دو، کون ہے آخرت؟ بڑی اظہر شاہ جی عجیب سی آیت ہے، میری سمجھ میں نہیں آئی، سنیے شاید آپ سمجھ لیں۔ نہیں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں بات نہیں آتی، ایک عام آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ علم جو میں بار بار کہتا ہوں جو کتابوں میں ہیں وہ فنون ہیں، علوم نہیں۔ علم چیز ہی اور ہوتی ہے۔ سورہ انفال میں آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ، اللہ کہتا ہے لوگو تمہارا ارادہ دنیا ہے، میرا ارادہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر، تریدون عرض الدنیا، فرمایا تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرۃ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ نہ میں کچھ کہوں گا بھائی جمیل عباس تو لوگ کہیں گے کہتا ہے کچھ، میں کچھ نہیں کہتا۔ اب دیکھیں حضور چاہت ہوتی کیا ہے، ہم دنیا اس لیے چاہتے ہیں نا، ہماری سوچ ہی اتنی ہے، ہماری خواہش محدود، حسرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا بھئی، جو چیز اپنے پاس نہیں وہ دوسرے کے پاس دیکھی، جس کا 5 مرلے کا مکان ہے وہ 10 مرلے والے کا دیکھ کر چاہتا ہے میرا 10 کا ہو، 10 والا کنال، ٹھیک ہے نا۔ پالنے والے تو علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ رہتا ہے، تو خود آخرت کا خالق ہے۔ اللہ اکبر، مجھے نہیں خبر کس کا ظرف عقیدت اچھا لگ جائے گا، کون بغیر رسی کے معراج پہ چڑھ جائے گا۔ ہاں تمہارا آقا، تمہارا مولا، تمہارا مالک موجود ہے کسی کے دائیں کسی کے بائیں، اس سے توفیق مانگ لو۔ میں کہنے لگا ہوں آخر سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ جو کہہ رہا ہے تمہاری خواہش دنیا، میری خواہش آخرت، تمہاری چاہت دنیا، میری چاہت آخرت، یعنی اب واضح کر کے کہہ دوں تم دنیا چاہتے ہو، میں قائم چاہتا ہوں۔
تمہارا ارادہ دنیا، میرا ارادہ قائم. پالنے والے تو قائم کا بھی خالق. تیرے بے دل کے دل سے یہ حسرت زدہ جملے کیوں نکل رہے ہیں؟ آواز قدرت ای غزن فرحیزیان نہ بک. خالق ہوں قائم کا، میں نے اسے غیب ذات کی عالم ہویت میں چھپا رکھا ہے. جس طرح میں نے پہلے محمد کو بنا کے اس کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھا تھا، اب میری چاہت ہے کہ اسے عالمین پہ حکومت دے کر خود کو حکومت کرتے دیکھوں. بات نہیں؟ جو اپنے خلاق کی چاہت ہو، جو اپنے صانع کی آرزو ہو، جو اپنے بنانے والے کی تمنا ہو. ہاں مخلوق میں تو ہر فرد کی تمنا ہے ہی ہے. ہاں ہاں یعنی جو مولا کے تشخیص وجود کا عالم نہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طرح منتظر ضرور ہے میرے مولا کا. ہاں ہاں صرف میں حضرت شاہ جی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، اہل ہنود میں، سکھوں میں، زرتشتیوں میں، یعنی ادیان عالم میں ایک بھی دین ایسا نہیں آج بھی. آپ مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، کائنات کا ہر دین، چاہے وہ سچا دین ہے یا جھوٹا، دین حق ہے یا دین باطل، ہر دین والا یہ آپ کو ضرور کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ایک نجات دہندہ آئے گا ضرور. یعنی اللہ نے میرے مولا کو ہر شخص کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے. جی ہاں، ہر شخص کی آرزو. العظمت للہ. آپ کے مذہب کے ایک عالم گزرے ہیں، علامہ محمد کاظم عصار. کیا غضب کا جملہ لکھا ہے انہوں نے. ہاں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے بدلے جو ثواب ہے ان کی روح کو پہنچے. جملہ ہی شاہ جی اتنا بلند و بالا ہے کہ آج ہوتے ان کے قدم چومنے کو دل چاہتا ہے. بحث کر رہے تھے امام زمانہ پر، اور بحث کرتے کرتے کہتے تم نے دیکھا ہر نبی نے آرزو کی، قائم کی. کل رات کی مجالس میں نے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے آپ کو نہیں بتایا، ہر نبی کو آرزو رہی. پھر کیا تم نے یہ سوچا بھئی ہر نبی، نبوت وہی تھی جو لے چکا، رسالت وہی تھی جو مل چکی، عصمت وہی تھی جو عطا ہو گئی. اللہ نے جس کو جہاں جتنے رقبے اور علاقے اور امت پر بھیجنا تھا بھیج چکا، تبلیغ کر چکے. اب مولا کی آرزو کیوں؟ فرمایا اس لیے
کہ ان کا آنا، تبلیغ کرنا، دین پھیلانا، یہ تھی اللہ کی آرزو۔ اللہ نے ان سے کہا کہ جاؤ تبلیغ کرو۔ کچھ آرزویں ہر نبی کے دل میں ذاتی بھی تھیں۔ اللہ اکبر، ہوتی ہیں ہر بندے کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر خواہش باطل ہو، ہے حق کی اور شرعی خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کے دل میں خواہش میں زیارت پہ جاؤں، میں حج پہ جاؤں، مجھے بھی مولا اتنا عطا کرے میں خود عشرے کراؤں، ہوتی ہے نا؟ تو خواہش ہے، کسی کی اتنی، کسی کی پہاڑ جتنی، کسی کی عرش جتنی، کسی کے مکان سے لامکان تک۔ اب ذرا یہ ذہن میں رکھ لو، آدم کی خواہشیں کیا ہوں گی؟ خواہشیں بھائی جمیل عباس معیار کے مطابق ہوتی ہیں۔ نوح کی خواہشیں کیا ہوں گی؟ ابراہیم کی خواہشیں کیا ہوں گی؟ عیسیٰ کی خواہشیں کیا ہوں گی؟ وہ کہتے ہیں ذاتی خواہشوں کی بنیاد پر آرزو کرتے رہے، قائم آئے، اور آگے جو جملہ انہوں نے لکھا ہے نا وہ مجھ پہ نشہ طاری کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان القائم علیہ السلام مجسد او مول النبیین، فرمایا کل تک نبی جو صرف آرزو کرتے رہے، قائم نے آ کے ان کی آرزوؤں کو بدن دینا ہے۔ میرے نزدیک آج کی مجلس کا سب سے بڑا فقرہ یہی تھا۔ ہاں آپ کی اپنی سوچ ہے، اپنا اختیار ہے، اپنا انتخاب ہے، اپنی پسند ہے۔ مجسد اعمال، عین والا اعمال نہیں، الف میم اعمال، عمل آرزو، الف میم لام عمل آرزو، اس کی جمع اعمال۔ مجسد اعمال النبیین، جو نبیوں کی آرزوؤں کو جسد عطا کرنے والا ہے، جسم عطا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جانے۔ بلکہ بسم اللہ، اظہر شاہ جی میں تو ٹل رہا تھا، اب نہیں ٹلتا۔ ہاں بات یہاں تک نہیں، اس وقت نہیں، لیکن کل کے نوٹس پہ کتاب حاضر کی جا سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں فقط اتنا نہیں، ہوا مجسد اعمال الحسن والحسین، ہوا مجسد اعمال امیر المومنین، ہوا مجسد اعمال سید المرسلین۔ وہ کہتے ہیں صرف نبیوں کی آرزوؤں کو جسم دینے والا نہیں، وہ تو حسن و حسین کی آرزوؤں کو بدن دینے والا ہے۔ وہ نا یہ بھی میں جانتا ہوں کہ بہت سے ذہن پھٹ جائیں گے۔ میں جب علم کی آرزو کروں گا، اس علم کی جو پہلے میرے سینے میں ہے، وہ مجسد اعمال امیر المومنین، وہ امیر المومنین کی آرزوؤں کو بدن دینے والا ہے۔ ذرا علی سے پوچھ تو صحیح کہ آرزو میں کمی کیا ہے؟ میرا قائم گواہ جو میں کر رہا ہوں بخل، اور جو تم سخاوت کر رہے ہو، دونوں کا گواہ، ہم دونوں کا مالک یہاں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ فکرہ ارشاد صاحب وہ دینے لگا ہوں میں کہ اگر 100 سال تک مودت کا نشہ اتر جائے تو مجھے دوبارہ ممبر پہ نہ آنے دینا، اور اگر سر سے گزر جائے تو پھر میری صحت پہ فرق نہیں پڑتا، اپنے نصیبوں کا ماتم کرتا رہے وہ بندہ جس کے سر سے گزرے۔ نہیں علی کے پاس کمی کیا ہے؟ یعنی اس سے بڑی بات کیا ہوگی جو علی کا بھی مولا ہے، وہ کہے یا علی ادرکنی۔ جی جسے کبھی کبھی
اپنا خالق بھی اپنی ضرورت کے لیے آواز دے لے. نہیں دل نہیں چاہ رہا تو میں کل رات بتاؤں گا پھر. باہر والوں کا دل تو نہیں چاہ رہا نا کہ آج بتایا جائے. اچھا کیا کمی کیا ہے؟ سر تاپا تصویر کبریائی ہے علی. نہیں اور بننا کیا چاہ رہا ہے؟ اب نہیں مثال کے طور پر آپ مجھے اتنی عزت دیں، میں کہوں یار بس کرو اتنی عزت نہیں چاہیے مجھے، اور پھر میں کسی دن کہوں مجھے حسرت ہے کہ میری عزت ہو، کہو گے نہیں؟ کہ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کل کہہ رہے تھے کہ بس اور نہیں چاہیے. یا علی لوگ تجھے خدا تک ماننے کو تیار. اور تو کہہ رہا ہے نہیں چاہیے. خدا بنتا نہیں. ابھی کیا ہے حسرت؟ کیا لینا چاہتا ہے؟ اللہ جانے. اور کیا ہوگا علی کے دل میں جو علی نے مجھے بتائی وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میں نے پوچھا اپنے مولا سے یا علی حسرت کیا ہے دل میں، آرزو کیا ہے جس کو بدن میرے مولا نے دینا ہے؟ فرمایا غضنفر یاد رکھ حسرت یہ ہے چاہتا ہوں اللہ یدخل احد من شیعتی فی النار کہ میرے شیعوں میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے. کیا خواہش ہے علی کی؟ میرا ایک حوبدار بھی جہنم میں نہ جائے. مجسد و امور امیر المومنین علی کی آرزو کو بدن قائم نے دینا ہے. یا علی کیسے دے گا؟ فرمایا اس لیے ہمارے قائم کے پاس ایک صفت ایسی ہے کہ ہم تیرا کے پاس نہیں. یا علی وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ میدان قیامت میں قائم مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہے کہ پروردگار میرے نانا نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا کافر موجود رہے، میرے دادا علی نے لا الہ الا اللہ پڑھوایا مشرک موجود رہے، حسن نے پڑھوایا حسین نے پڑھوایا، عسکری تک لا الہ الا اللہ منواتے رہے لیکن تیری توحید کے منکر موجود رہے. آج یا اپنی توحید کا منکر دکھا یا میرے شیعوں کو جنت دے. چلیں گے
کیونکہ یہ میرے سردار کے زمانے میں ہوگا کہ اس کی ایسی عبادت کی جائے گی جیسی وہ چاہتا ہے. یہاں شرک کا ذرہ نہیں ہوگا, جہاں کفر کا نشان نہیں ہوگا. کہے گا یا اپنی توحید کا منکر دکھا یا میری جد کے حبداروں کو جنت دے. اور میرے مالک آپس کی بات ہے, تو میرا خدا میں تیرا ولی. اگر ہمارے حبداروں کے ذمہ کوئی حساب ہے, میں نے تیرے دشمنوں سے حساب لے لیا, حساب سے حساب ہو گیا. کس قدر صاحب اقتدار ہے وہ امام جو اپنے جد کی آرزوؤں کی تکمیل کرے. علی کہتے ہیں غضنفر میری آرزویں تو بہت ہیں, یہ تو جو بس اس نے ظاہر کی وہ بتا رہا ہوں آپ کو. علی کہتے ہیں میں نے ساری زندگی خدا کے دشمنوں سے بدلہ لیا, اپنے دشمنوں سے نہیں. اور میرے دل میں حسرت ہے, آرزو ہے کہ میں اپنے دشمن سے بھی بدلہ لیتا, میرا یہ کھاتا بھی. ہاں میرا بیٹا. ہاں تو پھر جو اپنے سے افضل امام کی آرزو کو پورا کرے, تو اپنی آرزو کے لیے مولوی سے پوچھتا پھرتا ہے کیا مانگوں کیا نہ مانگوں. اللہ اللہ میں کہتا ہوں روئے زمین کی ہر صاحب زبان سے نطق مانگو. جتنی زبانیں ہیں دنیا میں کائنات میں سب سے نطق لے لو. جتنے عقل ہیں زمانے میں سب سے سوچ لے لو. جتنا علم ہے زمانے میں سب سے شعور لے لو. اور ایک ہی جگہ کائنات سے بڑی آرزو بنا کے مانگو, تمہاری مانگ کی صدا باقی ہوگی, قائم کی عطا پہلے ہو جائے گی. جی ہاں, تم نے کیا سمجھ رکھا ہے اسے؟ اللہ اکبر. اچھا یہ نہیں. اور مشتاق شاہ پھر کبھی چیک کرنا, میں جس دن جتنا زیادہ بیمار ہوتا ہوں اس دن ایسا ہی ہوتا ہے اور زیادہ. ہاں میں اپنی تقدیر سے ماتھا لگا لیتا ہوں. میری تو کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہے موت بھی آئی ہے تو پھر ان کی مداحی میں آ جائے. ہاں لیکن مجھے پتہ نہیں میرے مالک نے مجھ سے کب تک کام لینا ہے, جب تک لینا ہے. موت دوسری گلی سے گزرے گی. یہ فقط ایمان ہی نہیں, میرا تحقیق بھی ہے. ہاں کیونکہ اندھی عقیدت ہم رکھتے نہیں. تو بس اپنی ہر آرزو, یہ تقریباً سمجھاتے سمجھاتے میری زبان گھس گئی ہے کہ نمک حلال نوکر ہوتا ہی وہی ہے جو چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی خواہش کا اظہار مالک کے سامنے کرے. سمجھ بھائی بات, یہ مالک کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. ہاں چھوٹی چیز لینا ہے مانگو. ہاں اظہار ریت اسی طرح ہوتا ہے. اور پھر یہ جو کائنات کے ہر وجود کی آرزو, اللہ اکبر. یہ بینر کیا لکھ کے لگایا ہوا ہے تم نے؟ ہاں یہ جانتے ہو یہ کیا فقرہ ہے؟ یہ جو دونوں فقرے لکھے ہوئے ہیں آپ نے, السلام علیکہ یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ,
अस्सलामु अलैका अय्युहल मुक़द्दमुल मामूल, ये दोनों जुमले ज़ियारत आले यासीन के हैं जी। और ज़ियारत आले यासीन भाई जमील अब्बास वो ज़ियारत है जो किसी मौलवी ने हमें नहीं बताई, खुद मौला ने बताई है जी जी। ये गैबत सुगरा के ज़माने में नाहिया मुक़द्दसा से बतौर तौक़ी, और ये तकरीबन सैकड़ों बार मैं आपको बता चुका कि हदीस उसे कहते हैं जो मासूम ज़बान से फरमाएं, और तौक़ी वो होती है जिसे अपने कलम से खुद लिखें। तो ये ज़ियारत आले यासीन भी तौक़ी है क्योंकि उसका आगाज़ ही यही है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है मैं यहीं से उड़ जाऊं। हाँ, कौन रहना चाहता है इस दुनिया में ऐसे सरदार के होते हुए? ये तो उसकी मशीयत है कि उसने जिसको जितना वक्त यहाँ रखना है वो रहेगा, वरना ज़ात वाजिब की कसम लम्हा भर भी कौन जन्नत को छोड़ के तनूर में रहना चाहता है? जी हाँ, और ये फिक्रे अगर कहो तो अभी अभी किताब मंगवा लूं मोहसिन, और नहीं एहतजाज तबरसी यकीनन है तुम्हारे पास, मोमिनीन को दिखा लेना। उसी में यानी मौला ने इरशाद फरमाया अपने मवालियों को कि देखो हम पे ऐसे सलाम नहीं करना, इलाओ अरदतुम तवज्जुहो बिना इलल्लाहि व इलैना, फरमाया अगर अल्लाह की तरफ तवज्जो करना हो हमारे जरिए, या खुद हमारी तरफ तवज्जो करना हो हमारे जरिए, इसमें भी एक बहुत बड़ा फलसफा मौजूद है। हमसे राब्ता करो तो भी हमारे जरिए करो, और हमारे खालिक से राब्ता करो तो खबरदार सीधी दौड़ लगाने की कोशिश ना करना, तो भी हमारे जरिए हैं। तो फिर कहते ऐसे नहीं, ऐसे हमें खिताब नहीं कर देना बस जैसे दुनियावी आम बादशाहों से खिताब करते हैं। तो क़ूलू कमा क़ाल अल्लाह, फिर हमें सलाम भी ऐसे करो जैसे अल्लाह ने किए हैं। जी जी, अल्लाह ने, और यहीं से पहला फिक्राई यहीं से शुरू होता है, और इसीलिए इसका नाम भी यही हुआ है सलामुन अला औले यासीन। जी हाँ, और ये पूरी ज़ियारत फिर इमाम ने लिखी। तो अब इस जुमला पढ़ने का मकसद क्या था अहले मुल्तान, ताकि आपको पता चल जाए ये ज़ियारत इमाम की ज़बानी, तुम्हारे इमाम की ज़बानी मौला फरमा रहे हैं कि अल्लाह हम पे जब सलाम करता है तो इन जुमलों से आप यूं समझो अल्लाह इमाम से कह रहा है अल्लाह मेरे मौला से कह रहा है अस्सलामु अलैका या दाए अल्लाह व रब्बानी आओ यौतही, ऐ अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मेरा सलाम। अब मैं क्या करूं, तुम्हारी थकन तो मैं उतार नहीं सकता, मैं तो लफ्ज़ भेज सकता हूं, अगर रह गए हो तो फिर कल उधार रहा। वैसे तो नजफ वाले को इस आवाज का आवाज से पहले इल्म है, मगर गई ये चौक शाहबाज तक भी नहीं। हाँ जनाब, मेरे तरफ देखो, थके तो नहीं हो ना? हाँ बस मैं वाकई थक गया हूँ, ये तो बस पता नहीं क्या तड़प है जो कहलवाएं चली जा रही है। अल्लाह कह रहा है ऐ अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मेरा सलाम है। मुझे बुलाया गया मिंबर की तरफ, मिंबर ये है, आपको बुलाया गया मजलिस की तरफ, मजलिस ये है, किसी को बुलाया गया काबे की तरफ, काबा वो है। ये बुलाता है अल्लाह की तरफ, अल्लाह कहाँ है?
باخدا بھائی جمیل عباس اگر، حالانکہ میں اگر ڈنڈی مارنا چاہوں نا، میری جگہ کوئی اور خطیب ہوتا تو اب یہ اس عشرے میں 100 مجالس یہاں ویسے 110 ہو جائیں گی، کیونکہ ایک عشرہ اسی موضوع پر میں عبدالی روڈ پہ بھی پڑھ چکا ہوں، یعنی ملتان کی زمین کا یہ 11واں عشرہ ہے اور آپ کے عزا خانے کا 10واں ہے۔ تو کوئی اور ہوتا نا بڑی آسانی سے ہاں پڑھی ہوئی مجلس پڑھ جاتا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ پھر میری دیانت ہے کہ میں آپ کو گزرے ہوئے وقت یاد دلاتا رہتا ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے اور سنو اور سنو اور سنو اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے، تاکہ تمہیں یہ ادراک ہو ابھی تو اس قائم کو سن رہے ہو جسے غضنفر جانتا ہے۔ اللہ جانے وہ قائم کیا ہے جسے بہلول جانتا ہے، اللہ جانے وہ قائم کیا ہے جسے عبداللہ بن مسعود جانتا ہے، اللہ جانے وہ قائم کیا ہے جسے محمد بن ابو بکر جانتا ہے، اللہ جانے وہ قائم کیا ہے جسے عمار جانتا ہے، اللہ جانے وہ قائم کیا ہے جسے میثم تمار جانتا ہے، اللہ جانے وہ قائم کیا ہے جسے ابو ذر جانتا ہے، اللہ جانے وہ قائم کیا ہے جسے سلمان جانتا ہے، اللہ جانے وہ قائم کیا ہے جسے علی جانتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ جس چیز کی طرف بلایا جائے اظہر شاہ جی تو وہ ہدف تو سامنے ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کو امام بارگاہ باب الحوائج ہے نا اس کا نام، آپ کو امام بارگاہ باب الحوائج کی طرف بلایا گیا، جس نے دیکھا ہوا ہے آ گیا، جس نے نہیں دیکھا پتہ پوچھ لیا۔ جی یہ اللہ نے یہ پڑھی ہے زیارت، جی ایسا سردار تو دکھاؤ جس کی زیارت نمازی نہیں، وہ پڑھے جس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکم یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے میرا سلام۔ کیا کہاں بلایا جا رہا ہے؟ کہاں جائیں؟ اس دنیا میں نہیں دیکھا، آخرت میں دیکھ لو گے اللہ کو۔ اور آئیے اسی منبر سے کہا ہوا جملہ یاد دلاؤں، بات 2 + 2 4 کی طرح واضح ہو جائے گی۔ التوحید شیخ صدوق کی کتاب، اور میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتابوں کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ یہ مقصرین پر حجت ہیں، جی کیونکہ ہاں باقی کتابوں کے لیے بڑی آسانی سے وہ کہہ دیتے ہیں غالیوں کی لکھی ہوئی ہے، جی اور شیخ صدوق کو غالی نہیں کہہ سکتے، ان کی کتاب ہے، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے لکھی ہوئی بھی توحید پر۔ کتاب میرے خیال تھک گئے ہوتے ہیں۔ کچھ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا مجھے؟ ارادے نہیں بابا، جمہوریت کا زمانہ ہے، زیادہ خاموش رہے، اور تھوڑوں نے کہا کہ اب اعتبار آیا کہ باہر والوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ التوحید کتاب لکھنے والے کون؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ تمہارے امام شیشم کے سامنے ایک بندہ آیا، مولا لوگ کہتے ہیں، مولا لوگ کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن نظر آئے گا، آپ امام حق فرمائیں اللہ کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن؟ فرمایا صرف قیامت کے دن نہیں، دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
دیکھو ایک بات یاد رکھ لو، تم جو نعرہ لگاتے ہو میری جیب میں کوئی 10-20 ہزار روپے آ جاتے ہیں یا تمہارے اس نعرہ لگانے کی مجھے کوئی جزا ملتی ہے؟ نہیں نا، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. ہاں یہاں چودھری نہ بنو. ہاں میں ایک کروڑ پتی آدمی ہوں، میں یا علی اونچی آواز سے کیوں کہوں؟ یہ چودھراہٹ بڑا نقصان دے گی قیامت کے دن. مجھے ذات واجب کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں تو رسول میری شفاعت نہ کریں، علی مجھے اپنا حبدار، حسین اپنا ماتمی، قائم اپنی ریت نہ کہیں. خدا کی قسم کچھ نہیں بکنے کا میدان قیامت میں. نمازیں ٹکے سے، روزے ٹکے سے، حج ٹکے سے، کوئی مول نہیں ڈالا جائے گا. سر اٹھا، نسخہ نجات ہے یہی، دنیا میں بھی آخرت میں ہر بلاؤ سے بچنے کا بہترین نسخہ. سر اٹھا، انشاء املا قرأت عبارت ترجمہ حوالہ میری ضمانت، آگے توفیق ہدایت خود مانگ لے. یہ سنتے رہتے ہو نا کہ سلیمان بن داؤد ایک چھوٹے سے پرندے پہ بڑے ناراض ہو گئے تھے. کس پہ؟ شاباش، آپ تو ماشاءاللہ سے سارے پڑھے لکھے ہیں. ہدہد سے. کتنا ایک ہوتا ہے ہدہد؟ اتنا سا، ٹھیک ہے، یعنی چڑیا سے کچھ بڑا، اتنا ہی ہے نا. اور ناراض کون ہے؟ حجت خدا، جو دین و دنیا کا شہنشاہ ہے، روئے زمین کی حکومت بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، معصوم بھی ہے. اور برہمی کا رخ کیا ہے؟ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا ذبح کر دوں گا یا دردناک عذاب دوں گا. جی سزا بھی اتنی بڑی بول دی. جو ہی حدت سامنے، سر اٹھاؤ آخری بندے تک، اور جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے غضنفر کا پیغام لے جاؤ. جو ہی حدت سامنے آیا اور کہا اولے یاتینی بسلطان مبین، یا تو کھلی کھلی دلیل پیش کرے اپنی غیر حاضری کی، آئے بتا میری اجازت کے بغیر حاضر رہا، یا شرعی عذر پیش کر ورنہ یا تمہیں ذبح کرتا ہوں یا دردناک عذاب. ہدہد نے کہا انکا لن تقدر علی ذالک، تو قادر نہیں مجھے ذبح کرنے پہ. کرنے پہ قادر نہیں ہے. اپنا منہ دیکھ، اپنی قامت دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اپنی حقیقت دیکھ، میرا جاہ و جلال دیکھ، میرا مرتبہ دیکھ، میرا منصب دیکھ، میرا اقتدار دیکھ، میرا جاہ و حشم دیکھ. ہدہد ہو کر سلیمان سے ٹکر. یہ لگا اللہ کا نبی میں جو کہہ رہا ہوں کیوں اپنا بھرم توڑ رہا ہے؟ لن تقدر علی ذالک، تیری قدرت ہی نہیں کہ تو مجھے ذبح کر سکے. وہ کس برتے پہ، کس کھوٹے پہ ناچ رہے ہو؟ کہتا ہے اس لیے لأن مکتوب علی جنوہی بقلم سریانیت یا علی. اس لیے اس لیے کہ اللہ نے قلم قدرت سے میرے پروں پر یا علی لکھ دیا ہے. ہاں
یہ وہ نوم ہے، وہ نعرہ ہے، ہدہد کے پروں پہ آئے تو سلیمان کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جی ہدہد کے پروں پہ لکھا ہو، وہ سلیمان سے کہتا ہے تو مجھے نہیں کچھ کہہ سکتا، اور ہمارے دل میں لکھا ہوا ہے ملا جی تو ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ ہاں بہرحال بس جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ کیا اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ میں دنیا میں دیکھا گیا۔ بات مجھے تو یاد ہے، تمہارا پتہ نہیں مجھے۔ حیران ہو کے بھائی جو میرے پاس بڑا سٹ پٹا گیا، دنیا میں؟ فکرہ یاد ہے؟ دیکھ لینا اب توحید، یا کل میں دکھا دوں گا۔ دنیا میں؟ مولا فرماتے ہاں دنیا میں۔ مولا کیسے؟ فرمایا اولست تراہ فی وقت کا ھذا، کیا تو اس وقت اللہ کو نہیں دیکھ رہا؟ اب سمجھ میں آ گئی بات میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، کیا مطلب ہے السلام علیکم یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے۔ مقصد یہی ہے، بلا تشبیہ ہاتھ میرا امام پھیلائے گا جب ظہور کرے گا اور کہے گا ہلموا الی بیعت اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کرو۔ جن کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہو، جن کی بیعت اللہ کی بیعت ہو، جن کو جھکنا اللہ کو جھکنا ہو، ان سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہو۔ یہی سنا۔ اور اگلے جملے نے، چونکہ یہ توحید کی زبان بے زبانی سے جملے، کاش مجھے میری نظر بعد میں پڑی، ورنہ تو پوری مجلس ہو سکتی ہے، ہاں بلکہ 2 مجالس ہو سکتی ہیں 2 جملوں پر۔ السلام علیکم یا داعی اللہ وربانی آیاتہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے امام سے، اللہ ہے خود سرکار کی روایت سے اللہ کہہ رہا ہے، اے اللہ کی طرف بلانے والے میرا سلام، اے اللہ کی آیات کی پرورش کرنے والے، ممبر کی بلندی بے سپیکر کی آواز پر ڈنکے کی چوٹ، ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے لگا ہوں، ترجمے کے ہر حرف کا میں ضامن۔ کیا ہے، کیا مقام کیا ہے، یہ شے کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے جس سے اس کا رب کہہ رہا ہے اے اللہ کی آیات کی پرورش کرنے والے۔ اب یہاں 2 مکتب فکر ہیں، میں آپ کو دونوں بتا دوں، ایسے نہیں۔ ایک گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے مجھے، ورنہ تو طبیعت کی خرابی کے لیے میرے پاس عذر شرعی تھا، میں اگر 30 منٹ پڑھ کے چھوڑ دیتا آپ نے کیا کر لینا تھا بھائی؟ بھائی عذر تھا میرے پاس، بیمار ہوں، لیکن نہیں، یہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ہاں چلو آنکھوں دیکھا، حال تو ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، یہ فقط ذکر ہے اس کا، جو موت کو ہیج کر دیتا ہے، بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے، کمزوری کو طاقت میں بدل دیتا ہے، یہ ذکر ہے۔ مذکور کیا ہوگا؟ وہ کیا کر سکتا ہے؟ سر اٹھاؤ، سنو، 2 مکتب فکر ہیں آپ کے علماء شیعہ میں، ربانی آیات ہی، اے اللہ کی آیات کی پرورش کرنے والے، کیا مطلب؟ میں بس ایک ہی جملے میں آپ کو جلدی دونوں بتا دوں اگر دل چاہ رہا ہے تو۔ ایک قسم کے علماء نے تو یہ لکھا کہ فی کل شیء لہ آیۃ
تدل علی انہ واحد، میں کیونکہ چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، بشر سے لے کر ملک تک، جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ اللہ کی آیت ہے۔ یعنی جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی آیت ہے۔ بھائی اس سے اللہ کی صنعت جھلکتی ہے نا، اس سے توحید کے وجود کا پتہ چلتا ہے نا، یا نہیں چلتا؟ تو مخلوق ہو گئی آیت اللہ۔ اب ایک ترجمہ تو یہ ہوگا، اے اللہ کی آیات کی پرورش کرنے والے، اے مخلوق الہی کو رزق دینے والے۔ اور ایک طبقے نے کہا کہ نہیں، اس آیات سے مراد آیات قرآنی ہے۔ جی اب یہ منزل ایسی ہے کہ جس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ میں صحیح تبصرہ کروں۔ ہاں بس صاحبان اشارت کے لیے اشارہ چھوڑ دینا ہے میں نے، آگے مجھے مجبور نہ کرنا۔ کل امر مرہون بأوقاتہا، ہاں جب سرکار چاہیں گے تو میں چھپانا بھی چاہوں گا تو نہیں چھپا سکوں گا۔ ایک علماء کا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد آیات قرآنی ہیں۔ تو اب آیات قرآنی کی پرورش خود بھی سوچتے رہو کہ اللہ کی آیات قرآنی کی پرورش کرتا ہے میرا امام۔ اب ایسا ہے بھائی جو میرے پاس، میں ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیتا ہوں، وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ہاں اس سے آگے مجبوری نہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ کہتا ہے میں سود کو مٹاتا ہوں، صدقات کو پالتا ہوں۔ سود کو مٹاتا ہوں، صدقے کو پالتا ہوں۔ جب آیت آئی لوگوں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا سود میں برکت نہیں، اور ایک لقمہ بھی اگر صدقے کا دو اسے اللہ پالتے 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 اتنا بڑا کر دے گا کہ میدان قیامت میں وہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا۔ یہ ہے صدقے کی پرورش، اور میرا مولا کرتا ہے آیات کی پرورش۔ جی ہاں، اور پھر اللہ کرے کل آ جائیں، آج آ جائیں، یہی آرزو ہونی چاہیے ہر مومن کو، ہر موالی کو، کہ ہر آنے والا لمحہ ہاں ہو سکتا ہے سرکار قیامت کو ہو۔ اور اسی لیے تو اگلے فکرے میں اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ایھا المقدم المعمول، اے سب سے آگے رہنے والی وہ ذات جس کی آرزو کی گئی ہے۔ یا دو لقب، اگر شاہی میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، دو لقب میرے مولا کے ایسے ہیں، امیر کائنات سے لے کر سرکار عسکری تک اس کے آباء و اجداد میں کسی امام کو نہیں دیے گئے، ایک معمل ایک معمول۔ معمل کے بھی یہی معنی ہے، یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری زبان میں فصاحت کی کمی ہے کہ ہم معمل کا ترجمہ بھی کرتے ہیں جس کی آرزو کی جائے، اور معمول کا بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کی آرزو کی جائے۔ اور یہ زیارت کہی کس نے؟ زبان بے زبانی سے اللہ نے۔ تو اب پھر میں وہیں آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرۃ، تم دنیا کی آرزو کرتے ہو، میں آخرت کی آرزو کرتا ہوں۔ اللہ جانے کیا شاہ ہے وہ۔ اور چونکہ جب تک، اب بابا دیکھو، تیری میری حقیقت کا پتہ نہیں چلتا جب تک ہم دنیا سے رابطہ نہ توڑ لیں۔
ہیں؟ ہم اپنے حقیقی بدن کو نہیں دیکھ سکتے. بھائی جب میرے پاس جو ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آپ دیکھتے ہیں نا، اب گھر جا کے سو جائیں، ہو سکتا ہے آج ہی رات آپ پھر یہی مجلس دیکھیں خواب میں، ٹھیک ہے نا؟ ہیں؟ تو اب جو مجلس میں آپ کو آپ کا بدن نظر آئے گا وہ ہے آپ کا اصلی بدن، کیونکہ یہ بدن تو وہیں گھر پلنگ پہ سویا ہوا ہے. آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں لاہور انارکلی میں پھر رہا ہوں، تو وہ جو بازار میں پھر رہا ہے وہ ہے آپ کا اصلی بدن. تو جب اپنا بدن دیکھنے کے لیے دنیا سے رابطہ توڑنا پڑتا ہے پھر اپنا بدن نظر آتا ہے. قائم توحید کا بدن ہے. جی اس کے بارے میں آج یہ جب ظہور کرے گا تب پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت کیا تھی. عبد سے لے کر معبود تک، علی سے لے کر جلی تک، ہر کوئی منتظر کیوں تھا؟ یہ منتظر کیوں؟ اور یہی وجہ ہے کائنات کے حضرت شاہ جی کسی عمل میں، بلکہ میں نے اس پر پوری ایک مجلس پڑھی تھی یہاں اسی منبر سے، کہ 3 عمل ایسے ہیں جس میں اللہ شریک ہے: درود میں، تبرے میں، ہے نا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، درود میں شریک، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کی لعنت فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت میں. اور پڑھنا قرآن میں ایک جگہ نہیں 5 جگہ فرمایا فانتظروا فإنی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کر رہا ہوں. لیکن بھائی جمیل بات سے ایک فرق ہے. درود میں یہ کہا میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو. حکم دے دیا اپنی خبر سنا کر. یہاں بھی کہا میں لعنت کرتا ہوں، فرشتے کرتے ہیں، تم بھی کیا کرو. خبر سنا دی. یہ نہیں کہا کہ میں درود والوں کے ساتھ شامل ہوں، یہ نہیں کہا میں تبرے والوں کے ساتھ شامل ہوں. یہاں کہہ رہا ہے فإنی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں سے ہوں. جی ہاں، جو اپنے اللہ کو اپنا منتظر کر دے اور خود منتظر ہو جائے. میں بھائی جمیل عباس کیا کہوں؟ کچھ نہیں کہتا. کہنے کو بہت کچھ ہے، اس پر بھی میرے پاس اس وقت بھی اتنا کہ رات گزر جائے. کہوں گا کچھ نہیں. بس علامہ اقبال کا ایک شعر اچانک میرے سامنے آ گیا ہے. یہ تو جانتے ہو، منتظر انتظار کرنے والا، منتظر جس کی انتظار کی جائے. اب پتہ نہیں علامہ اقبال کو کیا سوجھی بیٹھے بیٹھے کہ انہوں نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر. نہیں، اب یہ فتویٰ بھی غضنفر پہ ہی لگانا میں نے سکھایا علامہ اقبال کو کیسا لکھ. ہاں اس وقت بھی میں تھا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آؤ لباس مجاز میں. اور سر اٹھو آخری بندے تک، اقبال کو پڑھنے والوں، اقبال پہ PhD کرنے والوں، سر اٹھاؤ. کیا کہہ رہا ہے علامہ اقبال؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آؤ لباس مجاز میں. اے علامہ اقبال اگر وہ حقیقت منتظر سامنے آ جائے کرو گے کیا؟ کہتے ہیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.
ایک دو سجدے بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جو اللہ نے واجب کیے ہیں وہ 34 ہیں، اور علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور اتنی گواہی تو تم بھی دے دینا مولا کی بارگاہ میں کہ گو بیمار تھا، اس نے بخل نہیں کیا. 1 گھنٹہ 17 منٹ ہو گئے مجھے اس وقت تک، اور اسی پہ راضی رہنا. اور اس کے ساتھ ہی میری دعا ہے کہ چونکہ آج جشن ہے، مصائب پڑھنا نہیں، خدائے قدوس تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، اور ہم گناہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے. اور مانگا کرو دعا کہ ہمیں حاکم حقیقی کی حکومت کے ایام دیکھنا نصیب ہوں، کیونکہ ایسی دعا مانگنے والا اگر مر بھی جائے سرکار کی آمد سے پہلے تو اس کی جد پاک نے فرمایا ہے کہ واجب ہے ہمارے قائم پر ایسی آرزو والے کو قبر سے بھی اٹھا کے اپنی بادشاہت کے ایام دکھانا، اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان کے سامنے جا کے اتنا کہہ پائیں کہ حبدار ہیں آپ کے، موالی ہیں آپ کے. ہاں، لاکھ کمی ہو ہمارے پاس، اس کے علاج مالک کے پاس موجود ہیں، لیکن پروردگارہ ہمارے عقائد کی تختی کو داغدار نہ ہونے دینا. اور اس دور ابتلا میں ہر صاحب ایمان کی ناموس، عقیدت اور ایمان کی حفاظت فرما. جمی مومنین و مومنات کے جو جو حاجات و قضایا عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، اور پالنے والے ہم تو تیری ذات کے ساتھ ہر وقت سودا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بے شک ہماری ہر دعا رد کر دے، یہی ایک قبول کر لے کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور فرمائے. اللہم قل لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی محافظ مقائد مناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.